حرم میں لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اگر ان کے دل میں توہین نہ ہو پھر کوئی حل نہیں۔ جوان بیٹا ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا جب 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اس کا سونا الگ کر دو۔ تو آج کل تو آپ پڑھ رہے ہیں لوگ ماں سے زنا کر رہے ہیں، بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، 6 سال کی بچیوں سے درندے زنا کر رہے ہیں۔ تو ابھی دور ہے کہ بھئی ایک جوان بیٹا ماں کی مٹھیاں بھرے یا ماں کی مالش کرے، بالکل حرام۔ ضرورت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بغیر، جیسے پاسپورٹ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو، جیسے ڈنڈی کارڈ ہی نہیں بن سکتا جب تک تصویر نہ ہو، تو یہ تو ضرورت ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ آج یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم باطل قوتوں کا مقابلہ کریں۔ وہ فلمیں لے کے آتے ہیں، وہ جھوٹے قصے کہانیاں فلموں میں دکھاتے ہیں، اس کے مقابلے پہ اہل حق جو ہے علماء کی تقریریں سناتے ہیں، علماء دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اگر علماء دفاع نہیں کریں گے تو پھر تو باطل چھا جائے گا۔ اسلام میں پردہ ان رشتہ داروں سے کرنا فرض ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ بھی نہیں ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر، چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب چچے داد ہے، خالہ داد ہے، پھوپھی داد ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے، پردہ ضروری ہے۔ میری بچی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ایک آیت مبارکہ ہے قرآن میں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ تو یہ جتنا ہو سکے پانی پہ پڑھ کے، ویسے پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی موذی مرض سے بھی اللہ شفا دیتے ہیں۔ جب حضور کی روضہ مبارک پر مواجہہ شریف یعنی سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں حرف یا جائز ہے، کیونکہ انبیاء زندہ ہیں تو زندوں کو ہر کوئی یا سے پکار سکتا ہے۔ اگر دور ہیں تو پھر درود شریف پڑھیں گے، وہ درود اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے نام پہ مسجد بناؤ، بالکل بناؤ، کیوں نہ بناؤ اللہ کے بندے، نیک کام میں بھی مشرف کرتے ہو۔ والدین کی نافرمانی، ان کے احکام کو نہ ماننا، ہاں شریعت کے خلاف بات کریں تو نہ مانو، ورنہ ان کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھو۔ رات کا آخری پہر کب شروع ہوتا ہے؟ جب یہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے، جتنے گھنٹے کی رات ہے تقسیم کر لو 6 پہ۔ کہتے ہیں کہ عورت طواف کے 3 چکر لگا کے خامن کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا، مگر نہیں آیا، 7 چکر لگانے کے بعد آیا تو عورت نے اس کے بعد اسے پکڑ کے دبایا، تو کوئی بات نہیں، خامن جانے بیوی جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ عجیب لوگ ہیں ہمیں، بیوی خامن کو دباتی ہے، خامن بیوی کو دباتے، اس میں کیا ہے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، تقریر کے بعد تھک کے، تو ایک آدمی نے آ کے آپ کو مٹھیاں بھرنی، دبانا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کو دبانا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے انگریز نہیں دبا سکا، تم کون ہو دبانے والے؟ جاؤ بھاگ جاؤ کمرے سے، یہ آ گیا مجھے دبانے کے لیے۔ ان کا مجھے انگریز نہیں دبا سکا، 11 سال جیل میں گزار دیا، تم مجھے دبا رہے ہو۔ چھوٹے بچے کو مسجد میں کھیلنے آتے ہیں، کوئی ایسی بات، ماں باپ جو ساتھ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایک بچہ تھا، اسے وہ مینا پالی ہوئی تھی، تو حضور اس سے پوچھتے تھے یا حمیر ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے بھائی؟ تو آتا تھا تو پوچھتے تھے۔ حسن حسین حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، چھوٹے سے جو آتے تھے نا۔ ہاں کوئی پاگل ہو تو اس کو نہ لے آؤ،